خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، الحمدللہ پہلی کتاب جو قرأت میں پڑھائی جاتی ہے معرفت التجوید، اس کی کامیابی کے بعد الحمدللہ اب ہم حاضر ہیں مصباح التجوید لے کر، اور انشاءاللہ العزیز یہ کتاب بھی پوری جس طرح معرفت التجوید ویڈیو کی شکل میں ویورز کے لیے یوٹیوب کے لیے بھی حاضر ہیں، طلبہ اکرام کی آسانی کے لیے بھی حاضر ہے، اور یہ کتاب بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے حاضر رہے گی۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے معرفت التجوید کو دیکھا، سمجھا اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ معرفت التجوید کو بھی ہم لے کر حاضر ہیں، اور اس کے درس کا آج پہلا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کتاب کے اندر قرأت اور تجوید کے متعلق جو مختلف اقوال ہے، صفحہ نمبر 6 پر، جن میں حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور قرآن مقدس اور خود حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید کے متعلق کیا بیان فرمایا، انشاءاللہ اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ تجوید کسے کہتے ہیں، ان دو چیزوں پر ہماری آج کی یہ ویڈیو رہے گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھنا چاہیے، جن کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے حضرت شیخ القراء حضرت الحاج محمد عثمان اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور ہمارے لیے ایک قیمتی ذخیرہ چھوڑا ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن مقدس کو تجوید کی قواعد کے رعایت کے ساتھ ہم مکمل کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر کامیابی عطا فرمائے، صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مرقد پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک قاری کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ حفظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم بتائے قرأت کے صحیح کرنے کے لیے، تجوید کو صحیح پڑھنے کے لیے، ان علم کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے اور نہایت ضروری ہے۔ واجب کا ترک یہ گناہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن مقدس کو نہیں پڑھتا تو اب وہ گناہ کرتا ہے، اور اس کا یہ عمل گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے متعلق علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لم یجود القرآن آثم، جو شخص قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل سے پڑھو قرآن کو۔ ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو۔ آج کل جو قرآن پڑھا جاتا ہے بہت زیادہ اسپیڈ اور جلدی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، خصوصاً تراویح وغیرہ کے اندر، شبینہ وغیرہ کے اندر، حالانکہ یہ سخت گناہ ہے، اور تجوید کے خلاف پڑھنے کی صورت میں لہن جلی آتا ہے، اور اس سے حرام ہوتا ہے قرآن کا یہ پڑھنا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے، صحیح طریقے سے قرآن پڑھے ٹھہر ٹھہر کے، اگرچہ زیادہ نہ پڑھیں، تھوڑا سا کم قرآن شریف پڑھیں، 2 رکوع 5 رکوع، آدھا پارہ پڑھیں، 2-4 پارے نہ پڑھیں، لیکن صحیح طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن مقدس کو پڑھا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک قاری کے لیے بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ 3 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ کتنے علموں کا؟ یہ حاشیے کے اندر یہ بات دی ہے۔ سب سے پہلی بات 3 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک ہے علم تجوید، تجوید کا علم، دوسرا ہے علم وقف، اور تیسرا ہے علم رسم۔ اور اس کتاب کے اندر ان تینوں کے متعلق
سب سے زیادہ علم تجوید کے متعلق آپ کو جاننے کو ملے گا اس کتاب کے اندر۔ علم وقف کے متعلق انشاءاللہ آگے کتاب ہم پڑھیں گے، معرفت الوقوف، اس کے اندر آپ کو وقف کے متعلق اور علم رسم کے متعلق بھی اس کتاب میں کچھ باتیں موجود ہیں جس کے ذریعے ہم جان سکیں گے۔ علم وقف، علم رسم اور علم تجوید، ان تین علموں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں پر جو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے، اور اگر نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو قرآن کو۔ اور ترتیل کی تعریف کیا ہے، جسے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان کیا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو یعنی کہ حرفوں کو صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ ادا کرنا، صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ، جو اس حرف کی صفتیں ہیں ان صفات کے ساتھ حرف کو ادا کرنا، صرف مخرج سے ادا کرنا نہیں۔ آج کل جو سسٹم ہے بس مخرج سے لڑکا قرآن پڑھتا ہے، ہا تو بہت زیادہ ہا نکل دیا، عین تو بہت زیادہ عین نکال دیا، قوف تو اتنا زور دیا کہ بہت زیادہ قوف نکل رہا ہے۔ لیکن اس طریقے سے قرآن پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ آسانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، حسن کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تاکہ سننے والے کو بھی لطف آئے، پڑھنے والے کو۔ یہ قرآن جو پڑھتے ہیں منہ بگاڑ کر اور زیادہ زور دے کر حرف کو یہ ادا کرنا، یعنی کہ دشواری کے ساتھ ادا کرنا کہ جس سے لوگ اگر آپ کا چہرہ دیکھے تو پتہ چلے کہ بہت مشکل اور بھاری کام کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے، مطلب چہرہ بنا کر نہیں، اچھے انداز کے ساتھ، حسن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرما دے وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوف، اور وقف کے مقامات، وقف کے مقامات اور کیفیات کا جاننا۔ صحیح مخرج اور صفت، مخرج تو ہم جانتے ہیں، صفات کی بھی قسمیں ہیں، متضادہ، غیر متضادہ، یہ صفت بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ صفات کس طرح ادا کی جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وقف کے مقامات اور کیفیات کا جاننا۔ وقف کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے متعلق آپ دیکھیں گے حاشیے کے اندر دوسرا پوائنٹ، محل وقف یہاں سے مراد ہے، یعنی کہ وقف تام، وقف ناقص، ان چیزوں کا جاننا، یہ وقف کے مقامات ہیں۔ وقف تام کہتے ہیں آیت مکمل کیجیے آپ، جیسے الحمدللہ رب العالمین، آیت مکمل ہوئی، یہ ہوا وقف تام، یعنی وقف مکمل ہوا، اب کوئی معنی باقی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ معنی ادھورا رہ گیا ہو، یعنی کہ پوری بات جو تھی وہ بات مکمل ہو گئی، اور اگر وہاں آپ وقف کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں وقف تام۔ بات ادھوری ہو اور وہاں وقف کریں، اولئک علی ھدی من ربہم، اگرچہ وقف ہو لیکن بات ادھوری ہے، آیت مکمل ہوگی تب بات مکمل ہو جائے گی، تو وہاں وقف تام ہوگا۔ بیچ میں اگر کہیں رکتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ ہوگا وقف ناقص، کافی، وہ وقف کافی ہوگا۔ اور علامات وقف کا جاننا، یعنی کہ آیت جہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں یہ علامات وقف ہے، اور تو، جیم، زا، صاد، یہ جو وقف کی علامات ہیں ان کا علم رکھنا، یہ وہ معرفت الوقوف کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا حکم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تجوید کا علم کس طریقے سے سیکھنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھ کر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تجوید کے علم حاصل کرنے کے متعلق علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو 7ویں صفحے کی پہلی سطر پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، عربی عبارتیں، یہ عبارتیں بھی یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقْهِهِ، یعنی اور نہیں ہے کوئی فرق تجوید کے حاصل کرنے اور اس کے ترک کرنے میں، بجز اس کے کہ انسان کو اپنے جبڑے یعنی منہ سے تجوید میں محنت اور مشقت اٹھانی پڑے، بس آپ کو دشواری اٹھانی پڑے گی، علم تجوید حاصل کرنا پڑے گا۔ آج تو بہت ذریعہ آسان ہو گئے، جیسے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، آج بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر بہت ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، جانیں گے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا آسان ہو گیا۔ اور اچھے قاری صاحب کے پاس آپ جا کر قرآن کریم کو بھی صحیح پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کو
تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر صاحب قرأت پر فرض عین ہے۔ قرآن کریم کو آپ کو صحیح پڑھنا، صحیح کرنا، کسی قاری صاحب کے پاس جا کر، یہ آپ کے اوپر فرض عین ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ نماز فرض ہے، قرأت کا صحیح پڑھنا یہ فرض عین ہے، کیونکہ نماز تبھی درست ہوگی جب آپ کا قرآن مقدس صحیح ہوگا، ورنہ نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ فرض عین ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ لیکن آج اکثر دیکھا جائے تو اس میں کوتاہی ہمیں نظر آتی ہے، اور لوگ اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ بہت سارے مسائل پہ لوگ توجہ دیتے ہوں گے جس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، یا تجوید کے معاملے، تجوید کے مقابلے میں ان کی اہمیت کچھ نہیں ہوتی، لوگ تجوید پر توجہ نہیں دیتے، دوسرے مسائل پہ توجہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ نماز میں جو ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اور دوسری ساری چیزیں جو مسائل ہیں اس پر لوگ توجہ دیتے ہیں، اور اس کے متعلق لوگ اپنے امام کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ تعین کرنے سے پہلے امام کا یہ دیکھا جائے کہ وہ تجوید میں کیسے ہیں، قرأت کیسی ہے، اس قرأت کے ساتھ ہمیں امام کا بھی تعین کرنا چاہیے، خود اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ صحیح قرآن پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اور علم تجوید حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ آج ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ علم تجوید حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن تو الحمدللہ صحیح پڑھ رہے ہیں، اور صحیح پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ پڑھتے رہیے۔ اور جیسے آج مدرسے میں آپ کا داخلہ ہوا ہے، آج آپ 2 سال سے 3 سال سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر اگر آپ صحیح قرآن نہیں پڑھیں گے، یا معمول کے مطابق روزانہ صبح شام رات جو بھی آپ کا معمول ہو، وقت کا شیڈیول ہو، جس حساب سے آپ قرآن کریم پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں، قرآن سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، تو آپ کتنا ہی اچھا آج پڑھ رہے ہوں لیکن پھر آپ قرآن اتنا اچھا نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو قرآن سے تعلق نہ چھوڑیں، روزانہ برکتاً قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، جس کے ذریعے آپ کا علم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ہمیشہ برقرار رہے گا، اور ہمیشہ روزانہ دن بدن اس میں نکھار پیدا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اور فرماتے ہیں آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، اپنی آواز سے مزین، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، تاکہ لوگ اس سے جڑیں، لوگ اس سے قریب آئیں، لوگ اسے سنیں، پڑھیں، اور اس کے متعلق اپنے دل کے اندر شوق پیدا کریں، اپنے متعلق، اپنے بچوں کے متعلق کہ ہاں میرے بچے کو بھی ایسا قرآن پڑھانا ہے، یا خود اپنے دل کے اندر یہ شوق پیدا کرے کہ ہاں مجھے بھی ایسا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ بھی اس طرف آئیں، اس طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو پڑھو کس طرح؟ عرب کی طرح۔ کس طرح پڑھو؟ قرآن مجید کو عربی لہجوں سے پڑھو۔ یہ لہجے، اس کے متعلق یہ جو لہجہ ہے یہ قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ یعنی کہ قرأت کی زبان میں اور بڑے بڑے قراء حضرات کے نزدیک تجوید کے قواعد کی رعایت کے ساتھ جو انداز کو اپنایا جائے اسے کہتے ہیں لہجہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ اصل لہجہ وہ ہوتا ہے کہ جو تجوید کی رعایت کر کے پڑھا جائے، اور اگر اس میں مبالغہ ہو جائے، بہت زیادہ لہجے کے چکر میں اگر تجوید کے خلاف کام ہونا شروع ہو جائے، اور مخرج، صفت اور وقف کے مقامات کا لحاظ نہ رکھا جائے، اور الٹی سیدھی جگہ پر وقف کیا جائے، اعادہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ لہجہ جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ تو لہجے کا خیال اس کرنے سے پہلے سب سے پہلے تجوید کا علم ہونا چاہیے۔ جو بھی لہجے کا استعمال کریں، جیسے حجازی ہے حجاز والوں کا لہجہ، مدنی ہے مدینے کے باشندوں کا لہجہ کہا جاتا ہے، مصری ہے مصر کے رہنے والوں کا لہجہ کہا جاتا ہے، اور پھر رکبی ہے، اور بھی بہت سارے لہجے ہیں کہ جو الگ الگ انداز سے قرآن کریم کو لوگ پڑھتے ہیں، اور آج وہ لہجے مشہور ہو گئے، اور جس کے ذریعے لوگ بہت اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی لہجہ عرب کے لہجوں کے متعلق ہو اور اس کے جیسا ہو، ملتا جلتا، اس لہجے کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تجوید کی بالکل رعایت مکمل طور پر کی جائے۔ اگر وہ رعایت نہیں کی جاتی تو پھر وہ لہجہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اس طریقے سے قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ اب اس کتاب کا جو پہلا سبق تجوید کسے کہتے ہیں، اب اس پہ آتے ہیں۔
جو کہ ہم نے بارہا پچھلی کتاب میں بھی اس کو دیکھا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑے سے الفاظ الگ ہیں، انداز الگ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو ایسے قواعد کو تجوید کہتے ہیں جن سے حروف قرآنیہ کی صحت ہوتی ہے، حروف قرآنیہ کی صحت، اچھے انداز میں مکمل طور پر جب حرف ادا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قرآنیہ کی صحت، حروف قرآنیہ کی صحت ہوتی ہے۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ حرفوں کو اس کے مخرج کے ساتھ ساتھ تمام صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، جن سے حروف قرآنیہ کی صحت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں۔ اور تجوید کے خلاف پڑھنے کو، اگر بندہ تجوید سے پڑھ رہا ہے تو بالکل اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اگر تجوید کے خلاف پڑھتا ہے تو تجوید کے خلاف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ گناہ بھی ہوگا، لحن بھی آئے گا۔ لحن کی دو صورتیں ہیں، پہلا حرف بدل جائے، کیا ہو جائے؟ حرف بدل جائے، جیسے ولضالین، کیا؟ ولضالین، یہ ضاد، یہ مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ولضالین، یہ ضاد کے ساتھ، ضاد، کچھ لوگ ذوں سے پڑھتے ہیں ولضالین، کچھ لوگ پڑھتے ہیں دال کے ساتھ ولدو، منہ تھوڑا سا گول کر لیں گے اور دال کو تھوڑا سا پر کر کے دکھائیں گے اور ایسا محسوس کریں گے کہ انہوں نے ضاد پڑھا ہے، حالانکہ ضاد کے اندر زبان آگے کی طرف نہیں آنی چاہیے، اور ضاد یہ مثل ذوں ادا ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اردو کے اندر دیکھیے ضاد تو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ ضاد سے، ہے نا۔ جیسے ضیاء، ضیاء یعنی روشنی، یہ جو لفظ اردو میں آتا ہے تو وہ ضاد سے لکھا ہوا ہے، تو اگر دال سے اگر ضاد بنتا ہوتا تو دیا بولتے، لیکن دیا نہیں بلکہ ضیاء کہا جاتا ہے، یعنی کہ ذوں سے تشبیہ دے کر اسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ضاد کس طرح کا لفظ ہے، یہ ذوں کی طریقے سے ادا ہونا چاہیے اور بڑا لمبا مخرج ہے۔ ذوں یہ اس میں وقت نہیں لگتا، جیسے ذوں یہ بالکل بغیر وقت کا لفظ ہے، وقت نہیں لگتا اس کی ادائیگی میں، لیکن ضاد یہ لمبا مخرج ہے، جیسے ولضالین، یہ لمبا مخرج ہے۔ اور اگر ضاد کی جگہ اگر کوئی دال پڑھتا ہے یا دال پڑھتا ہے یا ذوں پڑھتا ہے تو پھر اس کا معنی بدل جائے گا، اور معنی کیا ہوگا؟ کہیں کہیں جگہ پر لفظ مہمل ہو جاتا ہے، بغیر معنی کے لفظ ہو جاتا ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لحن جلی آتا ہے۔ تو یہ حرف کا بدل دینا، اور پھر دوسرا ہے خلاف قاعدہ حرف کو گھٹا بڑھا دینا، جیسے آپ دیکھیں نستعین، اس کا ہو جانا نستعین، تو اب خلاف تجوید کے خلاف آپ نے الف بڑھا دیا، تو اب معنی کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ نستعین کا جو معنی ہوتا ہے اب نستعین کا وہ معنی نہیں ہو سکتا، ہم مدد چاہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا نستعین کا، لیکن اگر الف بڑھا دیں گے تو اس کا معنی ہی کچھ نہیں ہوگا۔ تب جب معنی کچھ نہیں ہوگا تو بات مکمل نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کوئی معنی ہی نہیں بنتا، تو یہاں پر نماز بھی نہیں ہو سکتی اور گنہگار بھی ہم ہوں گے۔ پھر دوسرا دیکھیں، اس کے بعد جو تیسری قسم بیان ہوئی وہ ہے کہ زبر، زیر، پیش، جزم اور تشدید وغیرہ کے اندر رد و بدل کر دینا، زبر کا زیر ہو جانا، زیر کا زبر ہو جانا، جیسے مثال کے طور پر انعمتا ہے، اس کا انعمتو ہو جانا۔ تو اب یہ غلطی جو ہے، تو اس قسم کی غلطی کرنے والا گنہگار ہے، اور بلکہ حرام ہے، اور اس سے ہوتا ہے کہ معنی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بات کچھ اور ہوتی ہے، ہو کچھ اور جاتا ہے، کا تو یہ چیز ہوتی ہے، یا پھر لفظ بالکل مہمل ہو جاتا ہے، جیسے پنکھا، پنکھے کا ایک معنی ہے، پنکھے سے آپ لفظ مراد لیں گے، اس سے کوئی چیز آپ سمجھیں گے، تو یہ پنکھا ہے جس سے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہم عام طور پر جو لفظ بولتے ہیں پنکھا ونکھا، تو یہ ونکھا ہے، اس کا کوئی معنی چاقو واقو، تو چاقو کا ایک معنی ہے، وہ لفظ معنی والا ہے، لیکن جو واقو پیچھے ہے وہ واقو کا کوئی معنی، تو وہ بغیر معنی کے لفظ ہے۔ اس طریقے سے ہم کچھ الفاظ اس طریقے سے غلطی کر دیں گے تو معنی یا تو بدل جائے گا یا پھر معنی بغیر لفظ کے ہو جائے، لفظ کے اندر کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، اور ایسا لفظ اگر آپ پڑھیں گے جو قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو وہ لحن جلی میں شمار ہوگا۔ دوسری غلطی ہے تجوید کے خلاف پڑھنے میں، اور اگر
صفت عارضہ کی غلطی ہو جو حروف کی زینت اور تحسین کے لیے ہیں، اگر وہ ادا نہ ہو تو اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ حروف کی تحسین کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہے، جیسے کہ پر حرف کو باریک پڑھ دینا، اخفا کی جگہ اظہار کرنا یا اظہار کی جگہ ادغام وغیرہ کرنا، اس غلطی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مکروہ بلکہ حرام ہے، یہ غلطی بھی۔ اب حرام کیسے ہیں، کیوں حرام کہا گیا؟ یہاں پر آپ دیکھیں، لحن خفی مکروہ و حرام کیوں ہوتا ہے؟ لحن خفی روایتاً حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ روایتاً حرام ہے۔ جو ہم علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں، اگر آپ اس روایت کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر مکروہ بھی ہے، اور ان کی روایت مکمل نہیں ہوتی، ناقص ہے ان کی روایت جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، مکمل طور پر آپ ان کی روایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو روایت ناقص ہوگی اور یہ پڑھنا حرام ہوگا۔ جو صفت عارضہ روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، اگر آپ ان کو ادا نہیں کریں گے اور ان کی روایت میں واجب ہے یہ چیزیں، لحن خفی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ صفت عارضہ کے ساتھ حرف کی ادائیگی کر کے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو کہ ان کی روایت کے متعلق واجب ہے، ہم لحن خفی کہتے ہیں، لیکن ان کی روایت کے متعلق اس طریقے سے پڑھنا واجب ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر ان کی روایت کے متعلق یہ روایتاً حرام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اور روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ ناقص ہوگی، اس کے ترک سے کیا فرماتے علماء تجوید نے روایتاً حرام کہا، یعنی کہ روایت کے لحاظ سے یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لحن خفی ہے، چل جائے گا، لیکن لحن خفی حرام ہے روایت کے مطابق، روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ اور دوسری قسم حرام ہونے کی کیا ہے؟ لحن خفی پر مصر ہونا۔ کیا ہونا؟ مصر ہونا، یعنی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا سیکھنے کے بعد بھی لحن خفی کی اصلاح نہ کرے تو یہ گناہ ہے۔ جان بوجھ کر، یا پتہ ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ لحن خفی ہے اور لحن خفی کے ساتھ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، اسے پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر اسی پر وہ ڈٹا رہے، قائم رہے اور پڑھتا رہے تو وہ بھی گناہ ہے۔ اور لحن خفی بذات خود حرام نہیں ہے، کیونکہ اس سے معنی نہیں بدلتا۔ جیسے اخفا کی جگہ آپ اظہار کر لیجئے، معنی نہیں بدلے گا، اخفا کی جگہ ادغام کر لیجئے، معنی نہیں بدلے گا، پر کی جگہ را کو باریک کر لیجئے، معنی نہیں بدلتا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اس غلطی پر قائم رہے اور اس کا رویہ یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھیں اور مکمل روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی رعایت کر کر قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ ایک سے باریک چیزوں پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے، وقف کے متعلق، مد کے متعلق، حروف کی صحت، اس کی صفات، ایک صفات کے متعلق باریک سے باریک توجہ رکھ کر ہمیں قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ابھی جو کچھ ہم نے یہ سیکھا اس پر عمل کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے رہی زندگی تو اس کے متعلق آگے اسباق بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔